حضرت نوح علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امراء اور قوم کے رئیس لوگوں نے ان کی تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا اور ان کے پیروکاروں نے بھی انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع فرما بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدیٰ مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ ہی یہ ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار سنیں گے کہ ہم کو ان سے گھن ہے، ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادار افراد قوم جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس طمانینت نفس، رضائے الہی، غنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال اور ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے اور نہ جاہ منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذاء رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور آخر میں زج ہو کر کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر، اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لے آ سکتا ہے وہ تو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضہ میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضہ میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور ان کی باطل کوشی اور عناد اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت ملول اور پریشان ہو گئے۔
دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزاء الاعمال کے مطابق سرکشوں اور نافرمانوں کی نافرمانی کی سزا کا اعلان کر دیا، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ اب اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار ہو، اور وہ مختصر جماعت بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تکمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی تاکہ تمام منکرین و معاندین غرق ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزاء الاعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں۔ دوستو، اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے اتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرح سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت و رحمت طلب کی، اور اس کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد و اعمال کی بنیاد پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ پر حق پر ایمان لائے گی اور توحید کی آواز پر لبیک کہے گی، اسی لیے اس استثناء کا مصداق صرف اسی کو سمجھے، اور بیٹے کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجالس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بارگاہ الہی میں کنعان کی نجات کی دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا، اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو، اس کو جذبہ محبت میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے محسوس ہے، اور کنعان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ ایمان باللہ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنعان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اسی دوران میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ غرض جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تو رات میں جودی کو
ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت جزیرہ کا نام ہے، یعنی اس علاقہ کا نام جو فرات و دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان اور باد و برا میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی پہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے اور ببانگ دہر یہ کہہ کر جائے کہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے ورنہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی ضد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں قوم نوح کے مرد، بوڑھے جوان، بچے اور بچیاں سب ہی طوفان کی ہلاکت انگیزی کا شکار ہوئے، اور دنیائے کفر کا وہ حصہ سب ہی برباد کر دیا گیا۔